باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور یہ آخری تقریباً ہجرت سے ایک برس پہلے تقریباً اس سورہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ کم و بیش ساری کی ساری سورہ ایک ہی بار میں نازل ہوئی ہے۔ اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی جب اس سورہ کا نزول وہی شروع ہوئی، تو اتنا بوجھ پڑا کہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکی، وہ بیٹھ گئی، کھڑی نہیں رہ سکی۔ تو وہی کا ایک روحانی یعنی بوجھ تو ہوتا ہی ہے، ایک فزیکلی بوجھ بھی ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے اور میری ران پر آپ کا سر مبارک ہوتا، تو وحی کا نزول ہوتا تو مجھے یوں لگتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہی صورتحال اس صورت کے ساتھ بھی وہ صحابیہ بیان کرتی ہیں۔ تو اس کا نام انعام ہے، انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی، کیٹل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، قرآن مجید کی صورتوں کے ناموں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ مضمون بیان کیا گیا، ایسا نہیں ہوتا، کسی ایک لفظ کو لے کر اس کا نام رکھ دی جاتا ہے۔ اس سورہ کے 16ویں 17ویں رکوع میں مویشیوں کا ذکر ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مویشیوں کے ساتھ کئی قسم کے شرک جو ہے وابستہ کر رکھے ہیں، تو وہاں اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، اسی سے اس سورہ کا نام ہے سورہ انعام رکھ دیا گیا۔ اس کا چونکہ بنیادی موضوع مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، تو اس کا بنیادی موضوع بھی توحید، آخرت اور معاد ہے، یعنی دوبارہ اٹھایا جانا۔ یہی وہ بنیادی موضوعات تھے جن پر مکہ مکرمہ میں زور دیا گیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی، سارے شکر و تعریف اسی ذات کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ اس میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے اندھیرے یہاں پہ جمع استعمال کیا اور روشنی واحد استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے اور بھٹکنے کے راستے بے شمار ہوتے ہیں، انسان کسی بھی راستے سے بھٹک سکتا ہے، لیکن صحیح راستہ ایک ہی ہوتا ہے، روشنی ایک ہی ہوتی ہے، وہ سیدھا راستہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نور کا لفظ اللہ نے واحد استعمال کیا ہے اور تاریکیوں کا لفظ جمع استعمال کیا، کہ تاریکی کوئی بھی تاریکی ہو سکتی ہے، کسی بھی تاریکی سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، اچھا مکہ کے مشرکین یہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب یہ سمجھتے بھی ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو اس کے باوجود پھر اللہ کے یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں، اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، تو وہی تو وہ ذات ہے
فرمایا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری ایک مدت مقرر کر دی، یعنی موت مقرر کر دی کہ اس کے بعد موت آنی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس ایک اور مدت بھی ہے، وہ کون سی؟ قیامت کی مدت، ثم انتم تمترون، فرمایا پھر بھی تم شک کے اندر پڑے ہوئے ہو، یعنی ایک پروسیس تم دیکھ چکے ہو کس طرح اللہ نے عدم سے تمہیں وجود دیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود اللہ نے بخش دیا، نہ ہونے سے سب کچھ ہو گیا۔ تو وہ اللہ جو ایک دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، ایک دفعہ مارنے پہ قادر ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اس لیے اس میں شک کی ضرورت نہیں۔ اس میں دو مدتیں اللہ نے بتائیں، پہلی مدت انسان کی اپنی عمر، اور دوسری مدت پوری یعنی قیامت کا آنا اور پوری کائنات کی عمر۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، فرمایا وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر جگہ وہی موجود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہی آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی جانتا ہے جو تم کچھ کماتے ہو، جو تم کسب کرتے ہو، یعنی اچھے یا برے اعمال کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور فرمایا کہ جب بھی تمہاری رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی آیات آئی، پہلے بھی رب بھی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ان کا وتیرہ یہ ہے کافروں کا کہ یہ منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور اب بھی انہوں نے یہی وتیرہ اختیار کیا ہے کہ حق ان کے پاس آ گیا ہے، حق ان کے پاس آ گیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق سے مراد، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں حق سے مراد قرآن مجید ہے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہاں حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی چاہے حضور کو یہاں پہ کہہ لیں پھر بھی وہی مطلب بنتا ہے، قرآن کو کہہ لیں پھر بھی وہی مطلب بنتا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا کہ ان قریب ان لوگوں کو وہ خبریں ملیں گی کہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اچھا، جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں اب آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارتیں، جو کامیابیاں ہجرت کے بعد ملنے والی ہے، کہ ان قریب یہ لوگ دیکھیں گے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جنہوں نے کہا قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی ساری باتیں ہیں، کہ آخرت میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا تم نے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی لوگوں کو، من قرن، کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا۔ مکناکہم فی الارض، اور وہ قومیں وہ تھیں جن کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ ما لم نمکن لکم، ایسا اقتدار ہم نے تمہیں نہیں بخشا۔ مکہ کے مشرکین سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو وجاہت، جو قوت، اقتدار، شان و شوکت ان قوموں کو دی تھی وہ تمہیں تو ہم نے دی نہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان قوموں پر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے، آسمان مسلسل بارش برساتا تھا، مطلب کہ خیر و برکت، رزق نازل ہوتا تھا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ان کے لیے ہم نے نہریں بھی بہا دی تھیں، تجری من تحتہم، جو چلتی تھی ان کے قدموں کے نیچے۔ لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی بدولت ہم نے ان کو ہلاک کر دی۔ یعنی اتنی قوت، اقتدار، اتنے وسائل کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اور اللہ نے ان کو گناہوں کے سبب آسمانی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو اٹھا دیا۔ یہ اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے برباد کرے، جس کو چاہے تباہ کرے، جس کو چاہے نئی قوم پیدا کر دے۔ یعنی آن کی آن میں اس وقت جو پوری کائنات ہے، ایک سیکنڈ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ اس سے بھی کم وقفے میں پوری کائنات کو ہلاک کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اللہ نے فرمایا کہ جو یہ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے آپ پر ایک لکھی ہوئی کتاب، ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے، جیسا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، اگر ہم آپ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اس کو دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو ڈھیٹ ہیں جنہوں نے کفر کرنا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو بڑا کھلا ہوا جادو، یعنی انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا، چونکہ انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اگر ہم یہ معجزہ بھی نازل کر دیتے تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ بڑا کھلا ہوا جادو ہے۔
وقالو، اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کرے، یعنی فرشتہ قرآن لے کے آ رہا ہو اور یہ فرشتہ کہہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آ کے گواہی دے، لوگوں کو بتائے۔ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا، وقالو لولا انزل علیہ ملک، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر وہ فرشتہ یعنی کھلم کھلا نازل کیوں نہیں ہوتا۔ ولو انزلنا ملک، اللہ فرماتے اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے لقضی الامر، پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، غیب ظاہر ہو جاتا ہے نا، وہ تو ساری غیب کی باتیں، یعنی اللہ، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، ساری غیب کی باتیں، اس پر غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر انسان مسلمان بنتا ہے۔ اللہ فرماتے اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے اور وہ آ جاتا لقضی الامر، معاملہ ختم ہو جاتا، چونکہ غیب ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سامنے واضح ہو جاتی، ثم لا ینظرون، پھر تمہیں مہلت نہ دی جاتی، پھر تمہیں مہلت نہ ملتی۔ مہلت تو تبھی ملی ہوئی ہے کہ تم غیب پر ایمان لائے ہو اور چیزیں ابھی غیب کے اندر ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور دوسرا اللہ نے دلیل یہ دی، فرمایا اگر ہم فرشتے کو نازل کر دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو ہم انسانی شکل میں نازل کرتے ہیں، کیونکہ اصلی شکل میں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اصلی شکل میں انسان فرشتے کا تحمل نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، مر جاتا، اس کو اگر ہم نازل بھی کرتے تب بھی انسانی شکل میں نازل کرتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر تم دوبارہ اسی شک کے اندر پڑ جاتے، جو نبی کے بارے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہو تو فرشتے کے بارے میں شک کے اندر پڑ جاتے کہ یہ کیسا فرشتہ ہے جو انسانوں کی شکل و صورت کا ہے، اصلی صورت کو تم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ تم سمجھ لو کہ یہ سارے تمہارے بہانے ہیں محض حق کو نہ ماننے کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جا چکا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب پھر ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کے بارے میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ماضی میں بھی جو قومیں پیغمبروں کا مذاق اڑاتی رہیں تو پھر جب آسمانی عذاب آئے اس نے ان کو گھیر لیا، تو فرمایا کہ پھر ان کا مذاق دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے نا، پیغمبروں سے کہتے تھے لے آؤ پھر عذاب، جس کی تم دھمکی دیتے رہتے ہو، لے آؤ وہ عذاب، تو وہ عذاب پھر جب آ گیا تو وہ پھر قوم بچ نہیں سکی، لوط علیہ السلام پہ ایک قوم پہ آیا، صالح علیہ قوم سمود پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، ایک قوم ہے صرف قوم یونس جس کو اللہ نے پھر دوبارہ توبہ اس سے قبول فرما لی، اور آیا ہوا عذاب اللہ نے واپس لے لیا ان کے استغفار کی برکت سے۔ استغفار میں اتنی طاقت ہے، یعنی بادل ظاہر ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا شاید بارش آ رہی ہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا جو اس میں عقل مند تھے، ذہین تھے، کہ بادل تو بڑے سرخ رنگ کے ہیں اور یہ بڑے یعنی ان یوزول ہیں، اس طرح کے بادل نہیں ہوتے، تو فوراً ساری قوم سجدے میں گر کر استغفار کرنے لگ گئی، تو اللہ نے آئے ہوئی بادل کو بھی واپس بلا لیا۔ تو یہ اللہ کے عذاب انہی اسباب کے ذریعے آتے ہیں۔ ابھی دیکھا یعنی چند روز پہلے یو اے کے اندر جو حشر ہوا، یعنی عمر میرا بیٹا جو ہے جہاں پہ ہے الین کے اندر، اتنے یعنی جو ٹینس کی جو بال نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے اولے پڑے ہیں، ہزاروں گاڑیاں تباہ ہو گئی، عمر کی گاڑی بھی تباہ ہو گئی، یعنی اس کے سارے شیشے، سکرین، ونڈ سکرین، نیک سکرین، ارد گرد سب کچھ تباہ ہو گیا، اتنے بڑے بڑے چیزیں، اور آن کی آن میں لوگوں نے دیکھا بادل آ رہے، اب ان بادلوں کے اندر ہے کیا تو اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ نے بجائے بارش کے ایک آدھا گھنٹہ بس وہاں پہ اولے برسائے ہیں اور پورا شہر تہوبالا ہو کے رہ گیا۔ تو اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جن چیزوں کا انہوں نے مذاق اڑایا جب وہ آ گئیں تو پھر ان کو گھیر لیا، پھر ان کو مہلت نہیں ملی اور ختم ہو کے رہ گئے۔ کل سیرو فی الارض، تو میں لوگوں زمین کی سیر کیا کرو اور دیکھا کرو، ثم منظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم جھٹلانے والوں کا انجام کیسے کیا کرتے ہیں۔ یعنی زمین کی سیر کا مقصد صرف انجوائمنٹ نہیں ہے، زمین کی سیر کا مقصد وہ نشانیاں دیکھا کرو کہ کس طرح یہ قومیں بسا کرتی تھی، کتنے کتنے بڑے محلات تھے، کتنے بڑے یعنی آج بھی سعودیہ میں وہ محلات موجود ہیں جو اس کو پہاڑوں کو کھود کر بنائے گئے ہیں، اسی طرح موجود ہیں، پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے اندر وہ سارے اپنے گھر بنائے تھے، اللہ نے آواز کا عذاب بھیجا، اپنے گھروں کے اندر سارے ہلاک ہو گئے۔
تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، جس چیز کو چاہے اللہ عذاب کی شکل بنا دے، جس چیز کو چاہے جو ہے اللہ آرام کی اور راحت کی شکل بنا دے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں زمین کی سیر کیا کرو اور دیکھا کرو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم کس طرح جھٹلانے والوں کو انجام دیتے ہیں، کس طرح جھٹلانے والوں کو انجام کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔